بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 314 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب ائتمام المأموم بالامام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابو كريب جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر پڑے، پھر آپ علیہ السلام کی دائیں جانب زخمی ہو گئی یا دایاں پہلو زخمی ہو گیا۔ پھر ہم آپ علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے آپ کی عیادت کرنے کے لیے۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ علیہ السلام نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب امام سر اٹھائے یعنی سجدے سے سر اٹھائے تو تم بھی سجدے سے سر اٹھاؤ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب کے سب بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عمر الناقد ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں زہیر بن حرب النسائی، چوتھے ہیں ابو قریب محمد بن علا الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، پانچویں ہیں سفیان بن عیینہ بن ابی عمران ثقۃ ثبت امام حجۃ فقیہ، اور چھٹے نمبر پر ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بن نضر الانصاری الخزرجی، مشہور خادم ہیں۔ 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز ہوئی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ اعلیٰ ترین سند ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو قریب ہیں جو ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس سند کے اندر صحابی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2286 احادیث روایت کی ہیں۔ معمر صحابہ کرام میں سے ہیں اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے نام سے مشہور تھے۔ 10 سال انہوں نے خدمت کی، اور بصرہ میں سب سے آخری صحابی یہی تھے جنہوں نے وفات پائی۔ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے گرنے کا یہ واقعہ ہجرت کے 5ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فجحشہ، اس کا معنی ہے چھل جانا، یعنی جلد کا معمولی سا رگڑا جانا۔ اس واقعے کی مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعد میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا پاؤں مبارک موچ کھا گیا تھا، جبکہ کچھ دیگر روایات میں پنڈلی یا کندھے کے چھلنے کا ذکر ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان مختلف روایات میں بظاہر کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی وقت میں پیش آئی ہوں، یعنی گرنے کی وجہ سے پاؤں میں موچ بھی آئی ہو اور ساتھ ہی پنڈلی یا کندھے پر رگڑ بھی لگ گئی ہو۔ کتاب الاکمال میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جسمانی بیماریوں کے حوالے سے ایک نہایت اہم اصولی نقطہ بیان کیا گیا ہے،
اس کے مطابق ظاہری اور جسمانی بیماریوں کے معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی دیگر انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان تکالیف کے ذریعے ان کے درجات اور اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ بیمار ہونا ان کی شان یا مرتبے میں کوئی کمی نہیں کرتا، بلکہ یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ وہ بشر ہیں۔ اگر انبیاء کرام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے حیرت انگیز معجزات کے ساتھ ساتھ انہیں کبھی انسانی بیماریاں اور تکالیف نہ پہنچتی تو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے بارے میں غلب کا شکار ہو کر وہی کچھ کہنے لگتے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ البتہ وہ بیماریاں جو کسی خاص قسم کے نقص یا عیب کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے پاگل پن، کوڑ وغیرہ، وہ انبیاء کرام کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں شقہ الایمن، یعنی آپ علیہ السلام کا دایاں پہلو چھل گیا۔ امام ابن جریج کی روایت میں ساقہ الایمن، دائیں پنڈلی کے الفاظ آئے ہیں۔ بعض حضرات نے اسے کتابت کی غلطی یا تصحیف قرار دیا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ دائیں پہلو کے اس مخصوص حصے کی نشاندہی کر رہے ہیں جہاں رگڑ لگی تھی۔ آگے الفاظ ہیں فحضرت الصلاۃ، یعنی پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرض نماز تھی، کیونکہ الف لام کے ساتھ لفظ الصلاۃ عموماً معلوم اور مقرر فرض نماز کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فصلینا وراءہ قعودا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ بظاہر ان دونوں روایات میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن علماء نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ دراصل صحابہ کرام نے نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر ہی کی تھی، لیکن دوران نماز آپ علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بیٹھ گئے۔ زیر بحث حدیث میں اس واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی نماز کے آغاز کو چھوڑ کر صرف اس آخری اور حتمی صورتحال کا ذکر کر دیا گیا ہے جو آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کے حکم کے بعد سامنے آئی تھی۔ شارحین حدیث نے اس حوالے سے ایک نہایت اہم فائدہ بیان کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو مختلف مواقع پر آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور دونوں مرتبہ آپ علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ پہلی مرتبہ والی نماز نفل تھی، اس میں آپ علیہ السلام خود تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے رہے اور آپ علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ جبکہ دوسری مرتبہ کی نماز فرض تھی، اس میں صحابہ کرام نے جب حسب معمول کھڑے ہو کر نماز شروع کی تو آپ علیہ السلام نے دوران نماز اشارے سے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ امام اسماعیلی نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی روایت نقل کی ہے۔ اس تفصیل سے صحابہ کرام کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے والی روایات کا بظاہر نظر آنے والا ٹکراؤ بڑی خوبی سے حل ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل پیروی اور اقتداء کی جائے۔ ایک مقتدی کی شان اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی عمل میں اپنے امام سے آگے نہ بڑھے، نہ بالکل اس کے برابر یعنی ساتھ ساتھ چلے، اور نہ ہی کھڑے ہونے کی جگہ میں اس سے آگے ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ امام کی حرکات و سکنات کی پیروی کرے، اور جیسے ہی امام کوئی عمل مثلا رکوع یا سجدہ کرے، مقتدی فوراً اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی عمل کرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ مقتدی کسی بھی حال میں اپنے امام کی مخالفت نہ کرے۔ علامہ ابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور جمہور فقہا کے اس موقف کی بہت بڑی اور مضبوط دلیل ہے کہ مقتدی کی نماز کا امام کی نماز کے ساتھ مکمل طور پر جڑا ہوا ہونا اور یکساں ہونا ضروری ہے۔ خاص طور پر حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ فلا تختلفوا علیہ، یعنی تم اپنے امام سے اختلاف نہ کرو۔ اس سے اس موقف کو مزید زبردست تقویت ملتی ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر جمہور فقہا نے امام شافعی اور بعض محدثین کے اس مسئلہ کا رد کیا ہے جس میں وہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے کو
یا اثر پڑھانے والے امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی اور ان کے ہم خیال علماء اپنے موقف کی تائید میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ ان علماء نے حدیث میں موجود امام کی مخالفت نہ کرنے کی ممانعت کو صرف ظاہری افعال جیسے رکوع سجدہ وغیرہ میں آگے پیچھے نہ ہونے تک محدود رکھا ہے۔ اس کے برعکس امام مالک اور جمہور فقہا نے اس ممانعت کو عام رکھا ہے، یعنی ظاہری افعال کے ساتھ ساتھ نیت کا اختلاف بھی منع ہے۔ ان کا مضبوط استدلال یہ ہے کہ دو مختلف فرض نمازوں کی نیت یا ایک کے فرض اور دوسرے کے نفل ہونے کی نیت کا اختلاف در حقیقت ظاہری افعال کے اختلاف سے کہیں زیادہ سنگین ہے، اس لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز اور نیت ایک ہی ہو۔ اس مقام پر ایک اہم علمی اور فقہی بحث ذکر کی گئی ہے کہ اگر امام کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے موجود مقتدی کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے یا وہ بھی امام کی اتباع میں بیٹھ جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فصلوا قعودا اجمعون، یعنی تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اس کی تشریح میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں وارد ہونے والی احادیث سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جن کا ماننا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی اس کی پیروی میں بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں گے، چاہے مقتدیوں کو خود کوئی عذر یا بیماری نہ بھی ہو۔ یہ موقف امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، امام اوزاعی، علامہ ابن منذر، امام داؤد ظاہری اور دیگر تمام اہل ظواہر کا ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی موقف کے قائل ہیں کہ مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں، البتہ وہ ایک صورت کو مستثنا قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے بالکل پہلو میں ہو اور اس کی ذمہ داری لوگوں تک امام کی تکبیر کی آواز پہنچانا ہو، یعنی وہ مکبر ہو، اسی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ علامہ ابن حزم مزید فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی اکثریت کا بھی بعینہ ہی یہی موقف ہے۔ علامہ ابن حزم نے اپنے اس موقف کی تائید میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسید بن حضیر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ موقف نقل کیا ہے اور ساتھ ہی یہ صراحت فرمائی ہے کہ صحابہ کرام میں اس مسئلے پر ان کا کوئی مخالف معلوم نہیں ہوتا۔ یہی قول امام عطا سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح محدث امام عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے اہل علم کو اسی بات پر عمل پیرا پایا کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تو پیچھے والے بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ ان کے بقول بہت سے علماء کے نزدیک یہی طریقہ سنت ہے۔ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ انہوں نے اسے مذکورہ بالا تینوں صحابہ کرام کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ تابعین میں سے ابو شعثاء اور حضرت جابر بن زید، جبکہ ائمہ اور محدثین میں سے امام مالک بن انس، امام سلیمان بن داؤد الہاشمی، ابو خیثمہ، امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور ان کے ہم خیال اصحاب الحدیث مثلاً امام محمد بن نضر مروزی اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ تعالی اجمعین سے بھی یہی موقف نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت اہم علمی دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے مقتدیوں کا بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک طرح کا اجماع ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ نے باقاعدہ اس کے حق میں فتویٰ دیا ہے، اور ہمارے نزدیک اصل اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہی ہوتا ہے۔ اس کی مزید تاکید کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ان 4 صحابہ کے فتوے کے خلاف کسی ایک بھی صحابی سے کوئی دوسری رائے مروی نہیں ہے، نہ کسی متصل سند سے اور نہ ہی کسی منقطع سند سے۔ لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں۔ تابعین کا دور ذکر کرتے ہوئے ابن حبان فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے جابر بن زید اور ابو شعثاء نے بھی یہی فتویٰ دیا، اور کسی بھی تابعی سے اس کے خلاف کوئی موقف منقول نہیں ہے، نہ کسی صحیح سند سے اور نہ ہی کسی انتہائی کمزور سند سے۔ تو گویا تابعین کا بھی اس کے جواز پر مکمل اجماع تھا۔ علامہ ابن حبان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک تاریخی اور فقہی خاکہ بھی پیش کیا ہے۔ ان کے بقول اس امت میں سب سے پہلے جس شخص نے اس بات کو باطل قرار دیا
یعنی یہ فتویٰ دیا کہ امام کے بیٹھنے کے باوجود مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، وہ علامہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے شاگرد مغیرہ بن مقسم تھے۔ حضرت مغیرہ سے یہ فقہی موقف امام حماد بن ابی سلیمان نے لیا، ان سے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنایا، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ان کے شاگردوں اور ماننے والوں نے اسی موقف کی پیروی کی۔ یہاں علامہ ابن حبان رحمہ اللہ کا کلام ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو علامہ ابن حبان اور علامہ ابن حزم ظاہری کا نقطہ نظر تھا، لیکن امت کے دیگر بڑے اور محقق ائمہ کرام نے ان کے اس اجماع کے دعوے سے سخت اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ امام خطابی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب معالم السنن میں اور قاضی یاز رحمہ اللہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اکثر فقہا کا مسلک اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حزم نے سلف کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے، جمہور سلف کا موقف اس کے بالکل الٹ ہے۔ علامہ ابن دقیق العید نے بھی اکثر مشہور اور کبار فقہا سے یہی نقل کیا ہے کہ مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے علامہ حازمی رحمہ اللہ نے ناسخ و منسوخ احادیث پر اپنی مشہور کتاب الاعتبار میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے اور وہ بیٹھنے کے عمل میں امام کی اتباع نہیں کریں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرات یعنی جمہور فقہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں، انہوں نے اس باب میں موجود ان صحیح احادیث کا کیا جواب دیا ہے جن میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صریح حکم ہے؟ ان حضرات نے ان احادیث کے کئی ٹھوس علمی جوابات دیے ہیں، جس کی تفصیل ہم اگلی سلائیڈ کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ جمہور فقہا یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ امام کے بیٹھنے کے باوجود مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، انہوں نے اپنے موقف کے حق میں جو دلائل دیے ہیں، ان میں سے پہلا جواب نسخ کا ہے۔ اگر ان تمام جوابات کا اسی طرح تفصیلی مفہوم بیان کیا گیا تو سبق بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے سبق کے اوپر یہ ساری باتیں چلی جائیں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو عبارات دکھا دیتا ہوں اور ساتھ میں ان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا جواب تو ہم نے سابقہ سلائیڈ میں ذکر کر دیا کہ بیٹھنے کا حکم دراصل مرض وفات والے واقعے سے منسوخ ہو چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی شاندار حکمت یہ بیان کی ہے کہ ابتدا میں بیٹھنے کا حکم اس لیے تھا تاکہ اجمیوں یعنی غیر مسلموں کی مشابہت سے بچا جا سکے جو اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اس کے بعد جب اسلامی اصول پختہ ہو گئے تو قیام کی فرضیت اپنے اصل حکم پر بحال ہو گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرض وفات میں صحابہ کرام کی نماز دراصل نفل تھی، اور نفل میں کھڑے ہونا چونکہ فرض نہیں، اس لیے وہاں اقتداء کی مشاکلت یعنی مطابقت مقصود تھی۔ صاحب فتح الملہم الشیخ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام عقلی و نقلی بحثوں اور کمزور روایات کی وجہ سے ابتدا میں میرا رجحان بھی مقتدیوں کے بیٹھنے کی طرف تھا، لیکن بعد میں جب میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ کا مطالعہ کیا تو اس میں مجھے بالکل مستند اور صحیح سند کے ساتھ وہ واضح حدیث مل گئی، اس میں صراحت تھی کہ مرض وفات میں تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کی تھی۔ اس قاطع دلیل کے ملنے کے بعد تمام شبہات ختم ہو گئے اور یہی بات ثابت ہوئی کہ مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس مکمل بحث کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اردو کے اندر بھی سلائیڈیں بنا دی ہیں۔ یہاں اس واقعے کا پس منظر ذکر کیا جا رہا ہے، فلسفہ امامت یعنی امام کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور فقہی ضابطہ کیا ہے، سنتوں میں متابعت کا حکم کیا ہے، قیام سے معذور امام اور قیام پر قادر مقتدی، تو ایسی اقتداء کا کیا حکم ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں خلاصہ اور آخری فیصلہ وہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب کی بقیہ احادیث کو ہم نے آئندہ اسباق کا حصہ بنایا ہے۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔